تاکہ وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو برا لگے۔ یہ بات ہے بتوں کو برا کہنے نہ کہنے کی، علماء کی بات نہیں ہو رہی، صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، اہل بیت اطہار کی بات نہیں ہو رہی۔ قرآن مجید میں رب کائنات کہتا ہے کہ مشرکوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو تاکہ کوئی تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہے، اور اگر ایسا ہوگا تو ظاہر فساد ہی ہوگا، خون خرابہ ہی ہوگا، اور کیا ہوگا۔ اسی طرح جیسے بھی مولانا عبدالحق مجاہد صاحب نے بہت اچھی بات کہی، آقا کریم کا فرمان الکفر ملت واحدہ، جب میرے آقا کریم نے فرمایا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی نا مدینے کی، بے شک یہ تو نہیں کہا گیا کہ الاسلام ملت واحدہ، لیکن اس فرمان کا لاجیکل نتیجہ تو یہ نکلتا ہے، ممکن ہے اس وقت کچھ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا وہ باتیں بھی بنائی، وہی کرنا چاہے گا وہ پھر اپنا تو کوئی نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا پرایا ہی ہوگا۔ جو شخص بھی اتحاد و اتفاق کو ختم کرنے کے لیے کوئی شوشہ چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا نہیں ہے، وہ پرایا ہے۔ آج مکتب فکر سے متعلق ماننے کی بجائے اگر اسے امت مسلمہ کا مخالف اور دشمن سمجھ لے تو مسئلہ تو یہاں پہ حل ہو جائے گا۔ تو ہمیں صرف اپنے سوچ کے زاویے درست کرنے کی ضرورت ہے، مولا کریم جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر عمل، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئی، کسی خاص طبقے کے لیے رحمت بن کے نہیں آئی۔ یہ تمام باتیں بالکل اپنی جگہ درست ہیں۔ اب وہاں پر یہ زبانی کلامی، یہ جو ہمارے دعوے محبت کے، یہ نیگیٹ ہو جاتے ہیں، ان کی نفی ہو جاتی ہے کہ جی عملی طور پر تو آپ یہ کر رہے ہیں اور زبان سے آپ یہ سب کچھ کہتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے بھی مولانا فاروق خان سیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو خطبہ ہیں وہ اشارتاً کنایتاً ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو آپ لگانے والی ہوتی ہیں۔ مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آیا کہ ایک لکھنؤ کے نواب صاحب کو کسی نے گلا دے دیا، بڑا تیش آیا، بڑا غصہ آیا، عدالت نے گھسیٹ دیا، جج صاحب سے بات کی، جج صاحب سے کہا کہ میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو کوئی جرمانہ وغیرہ کرنا ہے اس سے کیا بنے گا، میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے اس کو پابند کیا جائے کہ آئندہ یہ ایسی حرکت نہ کرے۔ کہانی ٹھیک ہے۔ اس سے کہا کہ جج صاحب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئی، کسی خاص طبقے کے لیے رحمت بن کے نہیں آئی۔ یہ تمام باتیں بالکل اپنی جگہ درست ہیں۔ اب وہاں پر یہ زبانی کلامی، یہ جو ہمارے دعوے محبت کے، یہ نیگیٹ ہو جاتے ہیں، ان کی نفی ہو جاتی ہے کہ جی عملی طور پر تو آپ یہ کر رہے ہیں اور زبان سے آپ یہ سب کچھ کہتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے بھی مولانا فاروق خان سیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو خطبہ ہیں وہ اشارتاً کنایتاً ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو آپ لگانے والی ہوتی ہیں۔ مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آیا کہ ایک لکھنؤ کے نواب صاحب کو کسی نے گلا دے دیا، بڑا تیش آیا، بڑا غصہ آیا، عدالت نے گھسیٹ دیا، جج صاحب سے بات کی، جج صاحب سے کہا کہ میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو کوئی جرمانہ وغیرہ کرنا ہے اس سے کیا بنے گا، میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے اس کو پابند کیا جائے کہ آئندہ یہ ایسی حرکت نہ کرے۔ کہانی ٹھیک ہے۔ اس سے کہا کہ جج صاحب نے